اب اللہ تعالیٰ مقتول کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب تم لوگوں نے عامل نامی آدمی کو قتل کیا، پھر اس کے قتل کے بارے میں تم اختلاف میں پڑ گئے ہو اور تم نے اس کو خفیہ رکھا، چھپایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کا ذبح کرنا اللہ کا حکم تھا، قاتل کو ڈھونڈنا ان لوگوں کا کام تھا۔ یعنی اللہ نے فرمایا پہلے میرے حکم کی فرمانبرداری کرو، جب تم گائے کو ذبح کرو گے تو میری حکم کو مانو گے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا قاتل کون ہے۔ تو وہ شخص جب گائے کو ذبح کرو گے اور گائے کا جو ٹکڑا جو حصہ ہے اس شخص کو مارو گے، وہ زندہ ہو جائے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس کی پونچھ یا زبان کا اعضا لگاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عامل کو زندہ کیا، اسی طرح مرنے کے بعد مردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور تمہیں بھی زندہ اللہ فرماتے ہیں میں زندہ کروں گا۔ جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے مردہ رکھا، پھر 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے، مرنے کے بعد اٹھ گئے۔ لیکن عامل کے زندہ ہونے، اس کے قاتل کے معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ عامل اس شخص عامل ہوتا کہ جس کو قتل کیا گیا تھا، اور قتل اس کے بھتیجے نے کیا تھا۔ اس کے بھتیجے نے پتہ ہے کیوں قتل کیا تھا؟ اس کا بھتیجا تھا لالچی، عامل کے پاس بہت سارا مال تھا، مال دولت، بڑا دولت مند شخص تھا، اور اس کے کوئی بیٹا اس کا اولاد نرینہ نہیں تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ اس کا بھتیجا اس کے بیٹی کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کے نظر میں تھا، اور اس کے مال و دولت پر یہ انتظار کرتا رہا، یار یہ بڈھا مرتا نہیں ہے، یہ کب مرے گا؟ جب یہ مرے گا تو اس کا مال میرے قبضے میں آئے گا۔ بہت انتظار کیا، آخر کا موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دفعہ اس نے عامل کو لے گیا بہت دور جنگل میں، ویرانے میں، اور اس کو وہاں پر قتل کر دیا۔ پھر آگے ایک گاؤں تھا، ایک قلعہ تھا، بنی اسرائیل کے اچھے لوگ تھے، وہ کسی یعنی کہ فسادی لوگ نہیں تھے، وہ ان لوگوں سے جدا تھے، انہوں نے فسادیوں کو اپنے پاس رکھنے نہیں دیا۔ یہ تفسیر معارف التنزیل میں لکھے ہوئے، تفسیر عباس میں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اس کی لاش کو، مقتول کو جا کر اس کی لاش کو، اس کی میت کو ان کے قلعہ کے دیوار کے پاس یا دروازے کے پاس پھینک دیا، اور اس پر قتل کا الزام لگایا ان پر، اور ان سے دیت بھی طلب کرنے لگا، شور مچانے لگا کہ میرے چچا کو انہوں نے مار دیا تو مجھے دیت دے دیں۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی بھی تھے، اور سربراہ بھی تھے، حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جو واقعہ بیان ہوا، یہ آیات نازل ہوئی۔ تو پھر وہ بندہ زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ مجھے فلانے نے اپنے بھتیجے کا نام لیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ پہلے گائے کا ذکر ہے نا، پہلے اللہ کا حکم کا ذکر ہے، پہلے اللہ کا حکم کا تذکرہ ہے، بعد میں جو گائے کا قصہ، مقتول کا جو مسئلہ تھا وہ بعد میں ذکر ہوا۔ گویا کہ واقعہ تقدم و تأخر ہو گیا۔
یعنی واقعہ کا محور تقدم و تاخر، بندہ پہلے قتل ہوا، لوگ یہ گائے کا واقعہ بعد میں پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر پہلے کیا اور بندے کے مقتول کے واقعہ کو بعد میں بیان کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مقدم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کا حکم ہے عبادت کرو اللہ کا، خاص اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کے لیے بولیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھا، اور اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ذبح گائے کو مقدم رکھا کہ یہ اس کا اپنا حق ہے، اور مقتول کے حق دیت و قصاص وغیرہ کو مؤخر کر دیا۔ اس واقعہ سے حیات بعد الممات کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مردہ کو زندہ کر دیا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر حساب و کتاب، جزا اور سزا اور تمام واقعہ پیش آئیں گے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ کا اصل وطن ہرات تھا، مگر مکے میں آباد ہو گئے۔ یہ واقعہ جو شان نزول ہے، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو مشکات شریف کی بلند پایہ قسم کا شرح ہے۔ بہت وضاحت کے ساتھ مشکات کی تشریح و شرح کی گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک دولت مند کا قصہ واقعہ جو بیان ہوا، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اگلی آیات کی ترجمہ تشریح ہوگی۔